جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چودھری رحمان. آج ہم بات کریں گے پھر ٹی ایل پی کے بارے میں. جو پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان پر ایک پابندی لگانے کے لیے سمری فیڈرل گورنمنٹ کو ارسال کی تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو موصول ہوئی اور موصول ہونے کے بعد کل جو گزری ہے 23 اکتوبر 2025 کو فیڈرل جو کابینہ ہے اس کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی جائے گی. تو آج ہم اسی جو پابندی لگائی ہے ٹی ایل پی پر، اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کون کون سے قانون کے ایسے آرٹیکل یا سیکشنز ہیں جس کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی لگائے گی. کیا ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب وہ پاکستان میں کبھی بھی اپنی سیاسی یا مذہبی جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ رک جائیں گی یا وہ اس کو جاری رکھ سکے گی؟ اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ابھی کل میڈیا میں کافی ساری یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے کوئی فتویٰ دے دیا جو ٹی ایل پی کے حق میں تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فیوچر کیا ہوگا ٹی ایل پی کا. کیا اس طرح کی پابندیاں سیاسی یا مذہبی جماعتوں پہ لگتی رہتی ہیں، اور اگر لگتی رہتی ہیں تو فیوچر میں ان کو یہ پابندی اٹھا لی جاتی ہے، یا جو ون سائڈ ایور لگی تو لگی، اس کے بعد وہ پوری جب تک کسی اور نام سے تو وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے پارٹی، لیکن اس نام سے وہ کبھی بھی سیاست میں یا مذہب میں انوالو نہیں رہ سکتی. تو آئے کیٹیگری کے لیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہوگا. تحریک لبیک پاکستان کو 2015 میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور اس تنظیم کا جو مرکزی نعرہ تھا وہ تھا لبیک یا رسول اللہ. خادم حسین رضوی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے سعد حسین رضوی امیر مقرر ہوئے، جو اب بھی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. اور کچھ اطلاعات کے مطابق ابھی وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اپنی مرضی سے ہیں یا پھر کسی اور کی مرضی سے وہ پس منظر میں ہیں، پردہ سکرین سے غائب ہیں. اس کے علاوہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو اس ٹی ایل پی کے نائب امیر ہیں، اور اس کے علاوہ پیر افضل قادری صاحب جو کہ ٹی ایل پی کے سابقہ سرپرست اعلیٰ تھے، اور ان کے علاوہ علامہ غلام عباس فیضی صاحب جو کہ ٹی ایل پی کے ترجمان ہیں. جتنی بھی میڈیا ٹاکنگ ہوتی ہیں ان میں فیضی صاحب ہی پیش ہوتے ہیں. جماعت کا مرکز لاہور میں ہے، اور اس کا اثر پنجاب، کراچی اور خیبر پختونخوا کے کئی شہری علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن گزرے ہیں ان میں بھی کافی سارے ووٹ لیے، لیکن اس سے پیچھے جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، جب علامہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں تو انہوں نے کافی سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اور میرے خیال میں کوئی تیسری بڑی پارٹی تھی جنہوں نے زیادہ ووٹ، اگر کیٹیگری کے لیے شروع کیا جائے تو سب سے زیادہ تیسری بڑی پارٹی تھی جنہوں نے ووٹ لیے تھے. اب ہم آتے ہیں وفاقی حکومت کے فیصلے کی طرف کہ وفاقی حکومت نے ان کو جو کل ہوا، تو کل ان کی جو میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی، تو اس کو جو قانون قرار دیا وہ کون کون سے پاکستانی قانون کے سیکشن یا لاز تھے جن کے مطابق کیا گیا. نمبر 1 تو ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعہ B11 اس کے تحت ان کو قرار دیا گیا. اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو وفاقی کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا تھا متفقہ طور پر اس کو انہوں نے بین کیا ہے، یعنی کہ یہ پارشلی بھی کہیں بھی ٹی ایل پی کے حق میں وہاں سے آواز بلند نہیں ہوئی. متفقہ یونینیمسلی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن B11 کے تحت اس پارٹی کو بین کیا جائے. اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ حالیہ جو پرشدت مظاہرے ہوئے تھے اس کی وجہ صرف ٹی ایل پی تھی، جس میں پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے اور دوسرے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا تشخص متاثر ہوا. یہ ایک بیانیہ ہے جو وفاقی کیبنٹ نے جاری کیا، میں وہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ کے مطابق پنجاب حکومت نے سفارش بھیجی تھی، میننگ دیر بائے کہ محسن نقوی صاحب کے بقول ایک پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے سفارش بھیجی تھی جسے وفاقی کابینہ نے منظور فرمایا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فیصلے کے مطابق ٹی ایل پی کو کون کون سے نقصانات ہوں گے، بھلے وہ ٹیمپریری ہوں یا پرماننٹ. نمبر 1 ایک تو ان کے جتنے بھی دفاتر پاکستان بھر میں ہیں وہ سیل کر دیے جائیں گے. نمبر 2 ان کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ پارٹی سرگرمیاں بھی کافی حد تک محدود ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو تنظیم کے سرکردہ لوگ ہیں ان کے خلاف مزید مقدمات بھی درج کیے جائیں، اور ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑے. اب آتے ہیں ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جس رات سانحہ مرید کے ہوا وہ دوسرے دن صبح مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. بدقسمتی سے پریس کانفرنس کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے اس طرح پذیرائی نہیں بخشی جس طرح بخشنا چاہیے تھی، لیکن تب بھی ان کا کافی اسٹرانگ موقف تھا اس ٹائم کی حد تک جس رات سانحہ مرید کے ہوا. اس کے بعد تو خیر خبروں میں تو رہے، لیکن انہوں نے کوئی واضح اسٹانس نہیں لیا. لیکن اب
اور انہوں نے اب مجیب الرحمان صاحب کا جو موقف ہمیشہ ہی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اعتدال پسندانہ مگر مضبوط رائے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو پابندی لگی ہے اس میں ٹی ایل پی، یہاں ایک بات اور بتاؤں، جب 2011 میں بھی ٹی ایل پی پابندی لگی تھی، جب اس ٹائم پابندی لگی تھی تب بھی مفتی منیب الرحمان صاحب ہی آگے آئے تھے اور عدالتی حکم سے یہ پابندی ختم ہو گئی تھی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس ٹائم بھی مرکزی رول ادا کیا تھا۔ حالیہ حالات و واقعات میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے احتجاج اگر پرامن ہو تو جائز ہے، مگر تشدد کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت کسی جماعت پر پابندی لگاتی ہے تو اسے آئینی اور شفاف عمل کے ساتھ لگانی چاہیے۔ یہ تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا موقف، اور ان کے موقف میں ہے بھی تحفظات بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح کا یہ دور چل رہا ہے اور جس طرح ہم یہ پچھلے 2-4 سالوں میں پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت ان کا بڑا اسٹرانگ قسم کا واضح موقف تھا، اور میں اس موقف کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے آئینی اور قانونی پہلو کیا ہیں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت حکومت پاکستان حکومت پاکستان کے آرٹیکل 17 کے سب سیکشن 2 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے جلوس کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اسی طرح حکومت پاکستان کے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، اس کی B11 سیکشن ہے جس کے تحت کوئی بھی سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی جو ریاست کے امن و امان کو خطرہ سمجھی جائے اس پہ وفاقی کابینہ کی مشاورت سے پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کچھ چیزیں اور بھی حقیقت ہیں کہ اب ٹی ایل پی کے پاس کیا کیا ریمیڈیز ہیں جن کو اویل کرتے ہوئے وہ اس پابندی سے نکل سکتی ہیں۔ نمبر 1، کہ کسی بھی پارٹی پر، سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی، وہ اپنے اس اگینسٹ جو اس کے فیصلہ آیا ہے اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے چیلنج کر سکتی ہے۔ اس میں عدالت دیکھے گی کیا پابندی کے لیے کچھ ٹھوس شواہد موجود تھے جو حکومت وقت نے اس مذہبی یا سیاسی پارٹی پہ پابندی لگائی، یا پھر کچھ لوگوں کی ذاتی خواہشات تھیں۔ اس کے علاوہ جو ایک لیٹیگیشن جتنی بھی ہوتی ہے اس کا بنیادی رول ہوتا ہے آڈی آلٹرم پارٹرم، یعنی کہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسی اصول کی بنیاد پر ہائی کورٹ جب ریٹ میں جائے گی، یہ پارٹی اگر جاتی ہے تو ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں، ٹاکنگ اباؤٹ ٹی ایل پی، تو حکومت تو ہائی کورٹ دیکھے گی کہ کیا ٹی ایل پی کو صفائی کا موقع دیا گیا، تو یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کیا حکومت نے سیاسی انتقام کے تحت تو قدم نہیں اٹھایا۔ آئینی طور پر یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، مذہبی جماعت کے جڑے ہوئے مذہبی جذبات، سیاسی اثر اور ریاستی مفاد کے بیچ ایک نازک توازن ہے جس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور یہ وزن صرف ہماری عدلیہ ہی اٹھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے کندھے اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح کے نازک معاملات میں کھل کے اپنی رائے بھی دے سکے، اور نہ صرف آپ کو پتہ ہی ہے اب کون رائے دے سکتا ہے۔ اب سوشل میڈیا ان دنوں میں بھرا پڑا ہوا تھا، کون سی سوشل میڈیا پہ ویژول آتی ہیں یا کھڑا ہو کے کوئی بھی سٹانس لے کے ٹی ایل پی کے اگینسٹ یہ پابندی غلط ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ حکومت وقت کے پاس یہ استحقاق ہے وہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی پارٹی پر پابندی لگا سکے۔ اب ریمیڈی اس سیاسی اور مذہبی جماعت کے پاس بھی ہوتی ہے کہ وہ معزز ہائی کورٹ میں جائے اور وہاں سے رجوع کر کے اس پابندی یا سپریم کورٹ میں جائے اور اس پابندی کے خلاف ریٹ پٹیشن لگائے اور اپنے حق میں فیصلہ لے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں آئندہ کیا ہوگا، اب آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بھئی اس کے خلاف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ٹی ایل پی ممکنہ طور پر جو اپیل میں جائے گی وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، اور اس میں عدالت یہ چیز دیکھے گی، بودر کرے گی کہ شواہد اگر کمزور ہیں تو پابندی ختم ہو جائے گی، جس طرح 2021 میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹی ایل پی پابندی لگی تھی لیکن شواہد کی کمزوری کی بنیاد پر ان پر یہ پابندی ختم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اگر حکومت وقت ٹھوس شواہد جو ہے ٹی ایل پی کے اگینسٹ جمع کرواتی ہے تو یہ پابندی فی الحال برقرار بھی رہ سکتی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں میں سے اور مذہبی جماعتوں میں اس پابندی سے بے چینی بڑھے گی اور حکومت بھی سیاسی دباؤ کا شکار رہے گی۔ لیکن یہ کتابی باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، کون سی حکومت اور کون سا سیاسی دباؤ، برکب جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ تو آخر میں بطور وکیل اور جو میں اپنا جو قانون دان، جو لاء اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اپنا ایک تجزیہ دینا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں یہ معاملہ صرف مذہبی یا سیاسی نہیں، یہ پاکستان کے آئینی نظام اور مذہبی آزادی کے بیچ ایک بڑی آزمائش ہے۔ یہ بڑی تھک سی لائن ہے جو ایک مذہبی اور سیاسی اور سیاست کے درمیان ہوتی ہے، جس کو عبور کرنے سے آگے پابندی کا شکار ہو جاتی ہے کوئی پارٹی یا تنظیم، اور اس کو پیچھے رہ کے اس پابندی سے بچا جا سکتا ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ قانونی تقاضے پورے کرے، اس کے ساتھ
احتجاج ٹی ایل پی کو بھی چاہیے اپنا احتجاج کا حق بھلے استعمال کرے، اور جتنی بھی مذہبی اور سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنی احتجاج کا حق جو ہے ان کا رائٹ ہے، لیکن وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال کریں۔ اور لیکن ناظرین، میں آپ کے لیے کوشچن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں ٹی ایل پی پہ جو پابندی لگی ہے یہ درست ہے، اور کیا ٹی ایل پی بذریعہ معزز عدالت اس پابندی سے نکل آئے گی؟ اور تیسرا اور اہم سوال، کیا سعد رضوی صاحب مستقبل میں بھی اسی طرح کے لانگ مارچ نکالتے رہیں گے لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے؟ یہ سوال میرا آپ لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان ایڈوکیٹ شعیب الرحمان، اللہ حافظ۔